انشاءاللہ لیسن نمبر 1 اور سورہ نساء آیت نمبر 1 سے ہمارا لیسن ہے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ اب آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 1 پہ آتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے یہاں پر۔ اے لوگو، اتقو، تقوی اختیار کرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، اس ذات نے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس، ایک جان سے، واحدۃ، ایک نفس سے پیدا کیا تم کو۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے تمام انسانیت کے باپ ہیں۔ وخلق منہا، اور اسی نفس سے، زوجہا، اس کا جوڑا پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی نفس سے، یعنی کہ اسی جنس سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی انسان کی جنس سے اللہ نے ان کے لیے جوڑا پیدا کیا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ منہا، اسی نفس سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اس کے بارے میں کچھ اختلاف رائے بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وبثا، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالن، مرد، کثیرن، بہت سے، اور نسان، اور عورتیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کی نسل سے انسانوں کی نسل کو جاری کیا، اور بہت بے شمار دنیا میں مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ، اور تقوی کرو اللہ کا، ڈرو اللہ سے، الذی، وہ ذات، تساءلون، تم سوال کرتے ہو، بہ، جس کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے، والارحام، اور ارحام رشتہ داریوں، رحم سے ہے، رحم ماں کے رحم کو، جس میں بچہ رہتا ہے پیدائش سے پہلے ماں کے جسم کے اندر، اس کو رحم کہتے ہیں۔ تو ارحام جو خون کے رشتے ہیں، بنتے ہیں، جو ان کے بارے میں بھی تم ڈرو، یعنی ان کے حقوق کے بارے میں بھی تم خیال کرو، ان کا بھی خیال کرو، ان سے بھی ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان، ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، نگران۔ تو یہ آیت کا پیچھے سورہ آل عمران کی آیت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، سورہ آل عمران کی آخری آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم صبر کرو، یعنی اپنے دین پر جمے رہو، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اور اللہ کے دین پر جمے رہو۔ صبر کے بغیر انسان اللہ کے دین پر نہیں جم سکتا، اللہ کی فرما برداری پر نہیں جم سکتا۔ اور صابروا، اور اجتماعی حیثیت سے، صابروا، اجتماعی حیثیت سے بھی ثابت قدمی رکھو دین پر، یعنی کہ تم اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تمام مسلمان جم کے رہو، تمہیں کوئی اپنے دین سے نہ ہٹا سکے۔
اور پھر رابطو، اور آپس میں جڑے رہو دشمن کے مقابلے میں، ٹھیک ہے. اتقو، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا. یہ 4 چیزوں کا حکم دیا تھا سورہ آل عمران کے آخری آیت میں. اور پھر اگر تم یہ سب کرو گے تو پھر کیا کرو گے؟ تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیابی حاصل کر لو گے. اور فلاح جو ہے وہ اصل میں صرف یہ نہیں، دنیا کی کامیابی تو ہے اس میں، لیکن اس میں آخرت کی کامیابی بھی شامل ہے، کیونکہ فلاح جو ہے وہ بہت محنت کے بعد جو آخر میں پھل ملتا ہے. جیسے کسان جو ہے وہ بہت جدوجہد کرتا ہے اپنے کھیت پر، بہت محنت کرتا ہے، جب جا کے فصل تیار ہوتی ہے، اور جب جا کے اس کو فصل جب کاٹتا ہے تو اس کو اپنی محنت کا پھل ملتا ہے. تو اسی طرح جب انسان انفرادی طور پر بھی اپنے نفس سے بھی مجاہدہ کرتا ہے اور دین پر جڑا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری پر جڑا رہتا ہے، پھر اپنے ایز اے معاشرے کے طور پر بھی، پورا اجتماعی طور پر معاشرہ بھی اس کام پہ آپس میں اچھے تعلقات کر کے اور اچھی طرح سے وہ اسلامی معاشرہ جڑا رہتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے. ایک دوسرے کو انسان ہمت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، تاکہ وہ سب جمے رہے اپنے دین پر. اور پھر وہ اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں بھی سب جڑ کے رہتے ہیں اور پھر اللہ کا تقوی کرتے. یہ 4 چیزوں کا حکم دیا تھا. اور سورہ آل عمران کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس میں بہت سی ایسی مسلمانوں کو نصیحتیں آئی ہیں جس سے مسلمان اجتماعی طور پر آپس میں بہت زیادہ اچھا معاشرہ قائم کر سکتے ہیں. اجتماعی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں کہ اس جنگ احد کے بارے میں بتا کر مسلمانوں کو بہت سی ایسی نصیحتیں کی گئی ہیں جس سے مسلمانوں کا معاشرہ مضبوط رہے، تاکہ دشمن ان کو ہلا نہ سکے. تو اب سورہ نساء میں دیکھا جائے تو ان 4 چیزوں کی تفصیل ہے کہ کس طرح سے ایک اجتماعی حکم سورہ آل عمران کے اینڈ میں دے دیا مسلمانوں کہ تم کو یہ کرنا ہے 4 لیول پر، کہ خود بھی صبر کرنا ہے، دین پر جمے رہنا ہے، دوسروں کو بھی جمانا ہے، اور دشمن کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے، اور اللہ کا تقوی ہر حال میں کرنا ہے. تو اب ان کی تفصیلات آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں اب ہم کو ہر لیول پر بتایا جائے گا سورہ نساء میں کہ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک معاشرہ کس طرح مضبوط بن سکتا ہے جبکہ معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کیا جائے گا. جس معاشرے میں کمزور لوگوں کا بھی اتنا ہی خیال رکھا جائے گا، ان کے حقوق کا بھی اتنا ہی خیال رکھا جائے گا، طاقتور لوگوں کے حقوق کا جس طرح سے لوگ وہ اپنے حق لے لیتے ہیں، اسی طرح کمزوروں کا بھی حق ادا کیا جائے گا، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ مضبوط بنے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس وجہ سے اب جو ہمیں نصیحتیں آئیں گی، جو احکامات آئیں گے، وہ سارے ایسے ہیں جو اسلام کے معاشرے کو بلڈ کریں گے، ایک معاشرے سے خرابیاں دور کر کے آپس میں حقوق اور فرائض کو بیلنس کریں گے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اسٹارٹ سے ہی ہمیں کیا بتایا کہ ہمیں یہ احساس دلایا. میں اس آیت کا ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن تو پڑھ چکی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلایا کہ تمام لوگ، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ تم سب کو اللہ کا تقوی کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے جوڑے سے تمہاری نسلیں، یعنی کہ تم سب کہاں جا کے ملتے ہو؟ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولادیں ہو. تو پھر تم جو ہو تقوی کیوں کرو؟ کس واسطے پر تقوی کرو؟ یہ آگے بتایا گیا کہ کیا اللہ کا ڈر تمہیں کیا کرنا ہے کہ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وتساءلون بہ، تم جس کے ذریعے سوال کرتے ہو، والارحام، انسان کیا کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے
کی ضرورت پڑتی ہے انسانوں کو ایک دوسرے کی، انسان کو ایک دوسرے کے مالی تعاون چاہیے ہوتا ہے، کبھی ایموشنل طور پر ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی فزیکل طور پر ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح بنایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت مند ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی ہر ضرورت اپنے آپ سے وہ پوری کر لے اور اس کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ میری ضرورت میں تم میری مدد کرو۔ تو جب مانگتے ہیں ایک دوسرے سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حوالہ دیتے ہیں، اللہ کے نام سے، اللہ سے ڈرا کر کے تم اللہ سے ڈرو اور میری مدد کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا خوف دلا کے انسان ایک دوسرے سے مانگتا ہے کہ تو جب تم اللہ کا خوف دلا کے تم دوسرے سے کچھ مانگتے ہو تو گویا کہ تم جو ہو خود بھی ڈرو اللہ سے۔ جب تم دوسروں کو ڈراتے ہو، جس اللہ کے نام پر تم ڈراتے ہو کہ میری ضرورت تم پوری کرو، میرا یہ حق اللہ نے تم پر ڈالا ہے تو میری ضرورت پوری کرو۔ جیسے مثال کے طور پر شوہر بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتا تو بیوی کہتی ہے اللہ سے ڈرو اور تم میرا جو حقوق ہے وہ ادا کرو۔ اسی طرح جو کمزور رشتہ دار ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کیا حوالہ دیتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری مدد کرو، اللہ نے میرا حق تم پر ڈالا ہے، تم اللہ کے ڈر سے میری مدد کرو۔ تو یعنی کہ ایک تو رشتے کا حوالہ دیا جاتا ہے اور ایک اللہ کا ڈر یاد دلایا جاتا ہے۔ اس طرح سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مدد کرتے ہو، تو پھر تم خود بھی اس اللہ کی عظمت اور کبریائی کو اپنے اوپر بھی، اپنے آپ کو بھی یاد دلاؤ، اور تم بھی جو تقاضا ہے تم پر بھی ہے، جو دوسروں کے حقوق تم پر ہے، اللہ کے حقوق، بندے کے حقوق، تم ان حقوق کو ادا کرو۔ اچھا، تو یہاں پر میں نے کہا تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام جو ہے وہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام دو باتیں کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، پسلی سے نہیں، بلکہ ہم یہاں پر یہ مطلب ہے کہ حضرت آدم کی جنس سے ہی پیدا کیا ہے، جیسے وہ بھی مرد ہے تو مرد انسانوں کی جنس سے پیدا کیا۔ اور اس کی وجہ، اس کا دلیل کیا ہے اس کی، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں اور تمہاری بیویوں کو ہم جنس پیدا کیا۔ انفسکم، یہاں بھی انفسکم کا ذکر ہے کہ تمہارے نفسوں سے پیدا کیا۔ تو ہر بیوی جو ہے اپنے شوہر کی پسلی سے نہیں پیدا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری بیویوں کو تمہارے نفسوں سے پیدا کیا، یعنی کہ تمہاری ہم جنس پیدا کیا، ان کو بھی انسانوں کی نسل سے پیدا کیا۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی انسان کی نسل سے ہم جنس، حضرت آدم کی ہم جنس بنایا۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھے بھی کہ یہ رائے کہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی، تو بھی واللہ عالم، اللہ جانتا ہے بہتر کہ کس طرح حضرت حوا پیدا کی گئی۔ لیکن تمام اور عورتیں تو ظاہری باتیں ہم جنس سے اپنے شوہروں کی پسلی سے نہیں پیدا ہوئی، تو زیادہ مضبوط رائے یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے انسان کی جنس سے پیدا کیا، اسی طرح انسان کی جنس سے ہی حضرت حوا بھی پیدا ہوئی۔ اچھا، اب دوسری بات جو ہے یہاں پر کہ
ٹھیک ہے. آدم اور حوا کی اولاد، تمام انسان جو ہے وہ آدم اور حوا کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے. رحم کا رشتہ مشترک ہے سب میں. ہر بچہ اپنی ماں کی رحم سے آتا ہے. تو جو بھی رحم سے جو رشتے بنتے ہیں تو وہ پھر سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو اس طرح سے مطلب ہوا کہ تمام انسان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور تمام انسانوں کا خالق بھی ایک ہی ہے. تو پھر اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ معاشرے کے میں کمزور بھی ہوں گے کچھ اور کچھ مضبوط ہوں گے. تو پھر معاشرے میں اگر کمزوروں کو اپنے رشتے اور اللہ کے ڈر سے اگر انسان ان کے تحفظ نہیں کرے گا، ان کے حقوق نہیں ادا کرے گا، تو اسلامی معاشرہ بھی مضبوط نہیں بن سکے گا. آپس میں نفرتیں ہوں گی، آپس میں حسد ہوگا اور غصہ ہوگا. لیکن ہر انسان اگر حقوق اور فرائض کا خیال رکھے گا تو اسلامی معاشرہ مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جو سورہ ال عمران میں کہا گیا کہ صابرو، ایک دوسرے کو سے جڑ کے رہو، ثابت قدمی سے رہو، تو یہاں پر اس کی تفصیل بتائی گئی کہ تم ایک دوسرے سے رشتوں کا بھی خیال رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو. حقوق اور فرائض کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اور پھر کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالی جو ہے وہ رقیب ہے، نگران ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے ہر عمل کا جزا اور سزا ملے گی تم کو. تو رحم کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑی احادیث ہیں. رشتہ صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے اور اس کو ہمیں حدیث اور قرآن میں بہت زیادہ صلہ رحمی کی بارے میں ہمیں تربیت دی گئی ہے، ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں. تو اس وقت تو خیر میں اتنی ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن صلہ رحمی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے. اگر انسان برکت والی زندگی رہنا چاہتا ہے تو اپنے رشتوں کا خیال رکھے اور اپنے رشتوں کو نبھائے. کبھی مشکل بھی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے رشتوں کو نبھانا کافی مشکل کام ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن انسان اگر اللہ کے ڈر رکھے گا تو وہ پوری کوشش کر کے اپنے رشتوں کو اچھا رکھے گا. اچھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے تمام اعمال میں، اپنے زندگی میں، اپنے دل و دماغ پر یہ بات واضح رکھ لیں ہر وقت کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. پھر اگر ہمیں یہ یقین ہوگا تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اللہ کی رضا کے خلاف نہیں جائیں گے.